اور آنے والے دنوں میں جی چل رہا ہے، آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، حالات حاضرہ کیا ہے۔ بہرحال آج آپ نے ایک موضوع بتایا اور جمعے کا دن بھی ہے، اور اس کے ساتھ مناسبت کے ساتھ خشوع اور خضوع، جمعہ بذات خود ہی ہمیں متوجہ کرتا ہے خشوع اور خضوع کی طرف۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر روز 5 نمازیں فرض ہیں، اور ان 5 نمازوں کے اندر جو سب سے اہم ترین نقطہ ہے وہ ان نمازوں کے اندر خشیت الہی ہے۔ اگر نمازوں میں خشیت نہیں ہے تو پھر وہ قرآن کی آیت ہے سورۃ الماعون میں فویل للمصلین، بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹھی ہیں، جن کی نمازوں میں خشیت نہیں ہے، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور عام استعمال کی چیزوں کی طرف بھی ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو نہیں کہا گیا کہ بڑی بربادی ہے جو نماز نہیں پڑھتے، وہ تو ہو ہی گئے برباد، لیکن جو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے باوجود نمازوں کے اندر خشیت نہیں، توجہ نہیں، انہماک نہیں، بلکہ نماز کے اندر گنتی ہوتی ہے، نماز کے اندر سوچ ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک لطیفے بن چکے ہوئے ہیں کہ جی کوئی چیز اگر آپ کو بھول گیا تو نماز شروع کر دیں، وہ آپ کو چیز یاد آ جائے گی۔ تو نماز کے اندر مختلف وسوسوں کے ذریعے ہم اپنی نماز کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ نماز سب سے پہلے ہے کیا چیز؟ نماز فارسی کا لفظ ہے، قرآن میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے صلاۃ۔ صلاۃ کا لفظ وصل سے نکلا ہے، وصل کا لغوً معنی بنتا ہے ملاقات۔ حقیقت میں آپ اللہ جل مجدہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث جبریل ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو ایسا لگے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ، اور یہ بڑا ہی درجہ اعلیٰ ہے۔ اور اگر یہ چیز قائم نہ ہو تو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لو۔ جب یہ کیفیت طاری کر لو تب بھی نماز بڑی اعلیٰ ہو جائے گی۔ اب دونوں چیزیں ہمارے ہاں موجود نہیں ہے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو بڑا ہی اعلیٰ مقام ہے، یہ تو نماز کا حسن ہے، نماز کا احسان ہے، نماز کی خشیت کا اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن جو سیکنڈ درجہ ہے وہ بھی کم نہیں کہ ہمارا ایک ایک عمل، ایک ایک فعل، ایک ایک طرز طریقہ، طرز عمل یہ ظاہر کرے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا۔ اور جب یہ تصور میں قائم ہو جائے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس عبادت کی لذت بھی سب سے جدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا فویل للمصلین، برباد ہو گئے ایسے نمازی برباد ہو گئے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹھے ہیں، الذین ہم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور 18 پارے میں آتا ہے شروع میں قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، فلاح پا گئے وہ مومن، کامیاب ہو گئے وہ مومن، کون؟ جن کی نمازوں میں خشیت ہے، جن کی نمازوں کے اندر تقویٰ ہے، جن کی نمازوں کے اندر اللہ جل مجدہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ ایک بڑا شعر سا ہے اس کا، ایک انڈیا کا شاعر گزرا ہے، تو وہ کہتا ہے جس کو درشن ات اس کو درشن ات، جس کو درشن ات نہیں اس کو ات نہ ات، یعنی جو دیدار الہی یہاں کر سکتا ہے وہ معاشر میں بھی کرے گا، جو یہاں محروم ہے وہ معاشر میں بھی محروم ہے۔ یعنی جس کو درشن ات اس کو درشن ات، جس کو درشن ات نہیں اس کو ات نہ ات۔ اب آپ خود دیکھیں، اب آپ خود دیکھیں کہ قرآن مجید نے ہمیں سکھایا کیا ہے۔ قرآن مجید نے ہر عمل کے اندر خشیت سکھائی ہے۔ آپ نماز پڑھیں خشیت، آپ روزہ رکھ رہے ہیں خشیت، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں خشیت، آپ حج کر رہے ہیں خشیت، آپ کلمہ توحید و رسالت پڑھ رہے ہیں خشیت۔ کوئی ایک ایسا عمل نہیں جو خشوع اور خضوع سے مبرہ ہو، الگ ہو اس عمل کو، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ وہ عمل ان کے چہروں پر مار دے گا کہ لے جاؤ، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ ہم جس عمل میں بھی ریاکاری کریں گے، مثلا زکوٰۃ دیتے ہوئے ریاکاری کریں گے، قبول نہیں۔ حج کرتے ہوئے ریاکاری کریں گے، قبول نہیں۔ روزے رکھتے ہوئے ریاکاری کریں گے، قبول نہیں۔ کلمہ توحید و رسالت کے اندر ریاکاری کریں گے، قبول نہیں۔ تو قبولیت کا درجہ اور مقام سب سے پہلے کیا ہے؟ خشیت۔ جب تک ہم خشیت نہیں لائیں گے اس وقت تک وہ درجہ، اس درجے کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جمعہ بھی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اب جو آپ دوڑتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف، تو تصور کیا ہے کہ نماز جمعہ ہے۔ تو پوری کنسنٹریشن جو ہے وہ آپ کی جمعہ کی ادائیگی کے لیے، جمعہ کے خطبہ کے لیے، جمعہ کے اندر دو زانو بیٹھ کر وہ سارا جو پند و نصائی کا عمل ہے اس پروسیس سے گزرنے کے لیے آپ نے وہاں مسجد میں پہنچنا ہے۔ ذالک وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، اس کا مطلب دنیاوی میٹر سے ہمیں جدا کر دیا گیا۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بڑا ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کا ایسا خوبصورت انداز کہ ذالکم خیر لکم، جب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں توجہ والا، انہماک والا، خشیت اور خضوع والا، تو اس کا فائدہ بھی بندے کو ہوتا ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں جو بندہ اسے، اچھا اس کی کیا، اس کی روح تر و تازہ ہوگی، اس کی کیا، اس کو اپنے رب کے اوپر ٹرسٹ قائم ہوگا، توکل ڈیولپ ہوگا، اس کو کیا ہوگا، وہ ایک بڑی، اس کو سمجھے گا میری کوئی طاقت میرے ساتھ ہے، کوئی قوت میرے ساتھ ہے، جس کو میں ملنے گیا ہوں، جس کے پاس میں گیا ہوں، جس کے سامنے میں نے اپنے دو زانو یا چار زانو بیٹھ کر دعائیں کی ہیں، التجائیں کی ہیں، اس سے گفتگو کی ہے۔ حقیقت میں تو نماز خدا کے ساتھ گفتگو کا ایک ذریعہ ہے، ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے، اور مسجد جو ہے وہ مقام ہے خدا سے ملاقات کا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور مسجد کیا ہے؟ وہ پلیس ہے جہاں پر جا کر آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور مسجد کے بارے میں کیا آتا ہے؟ المسجد بیت اللہ لاداء الصلاۃ و عبادت اللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے عبادت کے لیے اور نماز کے پڑھنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہماری نمازیں بے اثر ہوتی جا رہی ہیں، خشیت سے خالی ہوتی جا رہی ہیں، خضوع سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ نتیجہ پھر ہمارے سامنے ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ بیچارے کیا جانے، 2 رکعت کے امام، تیرا امام بھی بے حضور، تیرا رکوع بھی بے حضور، تیرے سجدے بھی بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے رکوع سے گزر، ایسے سجدوں سے گزر۔ تو اس کے اوپر جن لوگوں نے نماز کی خشیت کو سمجھا ہے، یا خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو خشیت کے ساتھ سمجھا ہے، انہوں نے اس کو شعروں کی شکل میں اس گفتگو کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی، مجھے آپ کی جو گفتگو سی اس وہیں سے ایک مجھے فکرہ بڑا مل گیا، اور میرا خیال ہے یہ میرے لیے بڑی ایک سعادت ہے کہ آپ کی گفتگو سے مجھے ایک اچھا لفظ ملا ہے ایسا جو میرے لیے ایک مجھے وہ شوق کر رہا ہے۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ مسجد نماز اور عبادت کے لیے مخصوص ہے، ابھی آپ نے فرمایا، اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ ہم نے عبادت کرنی ہے، ہم نے صلاۃ کرنی ہے۔ صلاۃ بھی معنی تو عبادت کے ہی اندر وہ مجموعہ آ جاتا ہے۔ تو لیکن جب کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بھئی مسجد جو ہے یہ تو سیاست بھی اسی کے اندر ہونی چاہیے، ہوتی ہے، اور ہم مطلب جو علماء سیاست کرتے ہیں ان کے پاس ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے غیر مذہب کے لوگوں سے، وفود سے ملاقات بھی کی۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ بدو آیا تو اس نے وہ بولو براز وہاں پہ کر دیا، اور اصحابہ کرام جو تھے وہ اس کو سزا دینے کے لیے چلے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ بدو ہے، یہ عرابی ہے، اس کو ہماری مسجد کے تقدس کا پتہ نہیں، تو صفائی کی۔ حتیٰ کہ کچھ غیر لوگ آتے تھے جو غیر مذاہب کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ لیکن آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، میں کیونکہ وہاں کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارا تعلق وہاں سے ہے، ہم نے مسجد کو تو عبادت کے لیے بھی پھر مخصوص کر دیا کئی جگہ۔ میں نے بذات خود دیکھا، ایک جگہ مسجد کے باہر لکھا ہوا تھا
کہ یہاں پہ تبلیغی جماعت کے داخلہ بند ہے. اب میں نے کہا جی چھوڑے پر میں نماز پڑھی. ایک جگہ میں نے مسجد میں دیکھا کہ یہاں پہ کسی مشرک اور بدعتی کا داخلہ پتہ لگ گیا یہ کہاں کی ہے. اور میں نے ایک بندے سے کوئی میری بحث تھی اور اس بندے کو ہمارے آئین میں آپ ایسے سمجھے کہ کافر قرار دے دیا گیا. اب میں نے اسے کہا یار آپ کیوں جھگڑا کرتے ہیں جب آپ کو اتنے بڑے اسمبلی کے ممبران نے ارکان نے ایک قانون بن گیا کہ آپ کافر ہیں. اس نے کہا بھائی اچھا جی آپ تو ہمیں کافر کہہ لیں, آپ سنی شیعہ کو کافر کہتا ہے, وہابی دیوبند کو کافر کہتا ہے, دیوبند اس کو کافر کہتا ہے, آپ لوگوں نے تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, ہمیں کہہ لے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اور میں اس وقت واقعی ڈاکٹر صاحب میں لاجواب تھا کہ مجھے وہ نظر آ رہا تھا اپنا واقعہ. اب ہم نے بات کی تھی کردار اور اخلاق کی. بحیثیت انسان اور مسلمان ہمیں اپنے اخلاق اور کردار کو کیسے بہتر بنا سکیں, کیونکہ یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں یہ ہمارے مذہب پہ کوئی تہمت نہ لگائیں, ہمیں کوئی ہمارے اس اخلاق اور کردار جو ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارا مذہب جو ہے بدنام ہوتا ہے. آپ کو ماشاءاللہ بخوبی علم ہے. عرض یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو آپ نے مسجد کا تقدس کے بارے میں, مسجد اسلام کا ایک بہترین دارالخلافہ ہے, اسلام کا دارالخلافہ ہے. بعد میں یہ کنٹریز بنی, کنٹریز کے دارالخلافہ بنے. یقیناً پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر بیٹھ کر سیاست کے اوپر بھی گفتگو کی, معیشت کے اوپر بھی گفتگو کی, اور فلاحی ریاست کے متعلق گفتگو کی, لوگوں کی دلجوئی کی, لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیے. یقیناً اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور خلفائے راشدین نے اس چیز کو لے کر چلے. وقت کے ساتھ آبادی بڑھی, مذہب کے اندر سینکڑوں کی نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے. دین کو یعنی مسجد کو سیاست سے الگ کر دیا گیا, سیاست کا گہوارہ الگ بنا دیا گیا, مسجد کا گہوارہ الگ بنا دیا گیا. اس کو ہم اگر سازش بھی لیں تو اس کا نقصان ہمیں ہوا. کیا نقصان ہوا کہ مسجد کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہت کم لوگ جھوٹ بولتے تھے, باوضو بیٹھتے تھے, خوف خدا ہوتا تھا, انصاف کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ خدا کا گھر ہے یہاں بیٹھ کر انصاف کرنا. ہم نے جب الگ نظام کیا تو ہم بے دھڑک ہو گئے, اٹھ کر واش روم میں بھی جا رہے ہیں, بولو براز بھی کر رہے ہیں اور بیٹھ کے فیصلے بھی کر رہے ہیں. نتیجہ وہ جو روحانیت تھی نا مسجد کی وجہ سے ہمارے فیصلوں کے اوپر پڑتی تھی, اس سے ہم محروم ہو گئے. اس کا ایک بہت بڑا یہ نقصان ہوا. ہم یہ کرتے کہ مساجد کو کشادہ کر دیتے, بڑھیا مساجد کر کے اور اسی جگہ پر یہ پروگرام کرتے. نماز کا پروگرام وہی ہوتا, غربت کا پروگرام وہی ہوتا, افلاس کا پروگرام ہوتا, سوال و جواب کے پروگرام ہوتے. اب بھی کئی ملکوں کے اندر, یعنی اگر آپ عرب کی ریاستیں دیکھیں, اگرچہ وہاں سزائیں صرف سزا کی حد تک کی قانون چل رہا ہے, لیکن وہ سزا کا نفاذ بھی مسجد کے قریب ہوتا ہے, پھر بعد میں چلتے ہیں قاضی مسجد کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک پارلیمان کا یا بہترین سیکرٹریٹ ہے, اسلام کا دارالخلافہ ہے, اگرچہ مسلمانوں نے اس کو اب نہیں رہنے دیا. اب اجے پوری دنیا کے اندر جو پیغام ہے, پوری دنیا کے اندر مسلمان اب جہاں بھی جائے, چاہے وہ مسجد میں ہے چاہے وہ گھر میں, آپ یقین جانیے کہ مسلمان کی اتنی بڑی حرمت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کا جو گھر ہے وہ بھی مسجد کی طرح تقدیس والی جگہ. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں آج بھی کئی طریقہ ہے کہ جوتے باہر اتار کر گھر کے اندر بغیر جوتوں کے داخل ہوتے ہیں. بالکل, بہت ملک ایسے جی, یعنی مسلمان کے گھر کا تقدس جو ہے وہ ایگزیکٹ اسی طرح جس طرح مسجد کا ہے. وجہ کیا ہے؟ پاکیزہ رکھنا. وجہ کیا ہے؟ جہاں مرضی جب مرضی دل کرے نماز پڑھ لے. وجہ کیا ہے؟ 2 زانو 4 زانو کا نیچے بیٹھنا, نیچے بیٹھ کر کھانا کھانا. وہ جو احیاء سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کسی نہ کسی شکل میں اس وقت بھی مختلف گھروں میں, مختلف علاقوں میں, مختلف کنٹریز میں یہ چیزیں موجود ہیں اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اچھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے دنیا کو جو پیغام دے رہا تھا, اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے, ایک دائمی مذہب ہے. عالمگیر مذہب میں جس طرح ایک بڑا بھائی ہوتا ہے تو بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی کی خامیاں آ جائیں تو اس نے اس کو درگزر کرنا ہے. اسلام اس وقت بگ برادر ہے. بگ برادر ہونے کے ناطے اگرچہ آخر میں آیا ہے
لیکن مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے، افرادی قوت کے لحاظ سے یہ درجہ بگ برادر کا رکھتا ہے۔ اب اس کے احاطہ میں سب سموئے ہوئے ہیں، تمام انبیاء اس کے احاطہ میں، اور تمام انبیاء کے چاہنے والے، ماننے والے، ان کی امتیں اس کے احاطے میں سموئے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس جو مصدق دلیل ہے وہ قرآن مجید ہے، مصدق دلیل ہے پیغمبر مصطفیٰ۔ ہم نے اس کے مطابق ہر ایک کے ساتھ نرم رویہ رکھنا، پیار والا رویہ رکھنا۔ اسلام کے اندر تو گفتگو کا تعلق ہے، ڈائلاگ کا کنسپٹ اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے جب تک آپ دیکھیں 13 سال مکی دور کیا تھا، وہ ڈائلاگ تو تھے۔ صلح حدیبیہ کیا تھا، وہ ڈائلاگ تو تھے۔ مواخات مدینہ کیا تھا، ڈائلاگ تھے۔ میثاق مدینہ کیا تھا، ڈائلاگ تھے۔ تو ڈائلاگ کا مطلب کیا ہے؟ اپنا موقف پیش کرنا، اور اپنا موقف جتنا دلائل کے ساتھ پیش کریں گے اتنا کوئی اور طریقہ آپ کا نہیں پیش کرنے کا۔ پورے قرآن نے توحید پیش کی دلائل کے ساتھ، رسالت پیش کی دلائل کے ساتھ، آخرت پیش کی دلائل کے ساتھ۔ مثلا کیا دیا؟ آسمان کو بغیر چھت کے کس نے بنایا؟ زمین کو پانی کے اوپر کس نے بچھایا؟ سورج کس نے بنایا؟ چاند کے؟ تو کہا اللہ نے۔ تو کہا وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، اس اللہ نے بنایا۔ جب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ایسے دائمی رسول ہیں کہ جن کا مقام کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، جن کا مرتبہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جن کی عزت اور مقام کیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، جن کی عظمت کیا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ حضور اپنے ہاتھ سے نہیں مارتے، اللہ مارتا ہے۔ تو ہاتھ حضور کے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے جو عمل آپ کر رہے ہیں یہ آپ نہیں کر رہے بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بولنا بھی کہا گیا کہ پیارے تم نہیں بول رہے بلکہ خدا بول رہا ہے۔ تو آپ کا وہ تمام جو ایک انسانیت والا میٹر تھا، ایک بشری تقاضوں والی باتیں تھی، اللہ نے وہ ساری اپنی ذات کے ساتھ منسوب کی، منسوب کر کے عظمت مصطفیٰ کو دوبالا کیا، عظمت رسالت مصطفیٰ کو دوبالا کیا، اور اب مہر لگا دی کہ یہ میرا پیغمبر جو ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، جو کچھ میں اس کو وہی کرتا ہوں وہی کہتا ہے۔ پھر قرآن نے کیا کہا؟ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ کی اطاعت چاہتے ہو پھر رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر قرآن نے اس انداز سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو چھوڑ دے تو تم پیچھے مت پڑو، چھوڑ دو اس بات کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز حضور دیں اس کو قبول کر لو، اور جس سے آپ منع کریں اس کو چھوڑ دو۔ تو اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل کو اپنا لیں تو دنیا کے سامنے آج بھی ہم آئیڈیل بن جائیں گے، اور جتنا بڑا ہم نظام عدل قائم کر سکتے ہیں، آئیڈیل کا نظام قائم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایک ایسی کامل ہستی وجود ہے، اکمل ہستی وجود ہے کہ روئے زمین پر ایسی کامل اور اکمل ہستی روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ کیسے ممکن ہے جی کہ ہم دنیا کے سامنے اپنی آئیڈیالوجی نہیں پیش کر سکتے؟ دنیا کو پتہ ہے اس بات کا کہ محمد عربی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی حضور کی شان میں ذرا سی کوئی گستاخی کر کے دیکھ لے ایک پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی، اس کا مطلب وہ آئیڈیل ہے، امت مسلمہ کے لیے آئیڈیل ہے، اور پوری بنی نوع انسان کے لیے آئیڈیل ہے۔ تو بنی نوع انسان کے لیے بھی، یعنی جو لوگ حضور کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں یا تمہیں کیا تکلیف پڑی ہے حضور کی شان کی میں گستاخی کرنے کی، کیوں ایسا عمل کرتے ہو؟ تو اس لیے اگر ہم دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں تو اسی وقت دیں گے جب ہم حضور علیہ السلام کی ذات کو فالو کریں گے۔ تو یعنی اس کا مقصد، جو آپ کی گفتگو کا جو مقصد ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اتباع سنت، احکام اطاعت اور اتباع دونوں، اطاعت اور اتباع دونوں۔ اچھا یہ آپ نے جملہ کہا، میں درمیان میں تھوڑا سا کاٹ دیتا ہوں۔ اطاعت کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، جی اطاعت یعنی جو کہہ دیا اللہ اس کے رسول۔ اتباع کہتے ہیں چلنا ضرور ہے پیچھے لیکن پوچھنا نہیں کیوں چلنا ہے۔ اطاعت ہو گیا نا کہ آپ نے فرمایا نماز پڑھو ایسے، یہ اطاعت ہے۔ اتباع جب حضور کی اتباع کی باری آتی ہے تو جیسے حضور کرتے جا رہے بس کرتے جاؤ، چپ کرے۔ مثلا طواف کعبہ ہے، ہم نہیں، آج بھی ہمارے پاس کوشچن ہی نہیں ہے کہ کعبے کا طواف ہم کیوں کرتے ہیں۔ ایک ہی جواب ہوگا، حضور نے کیا ہم بھی کر رہے ہیں۔ حجر اسود کو چومنا
آج بھی ہم سے کوئی کوشچن کرے حجر اسود کو کیوں چوم رہے ہو تو ایک ہی جواب ہے حضور نے چوما تھا. مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنا, بھائی کیا مقام ابراہیم ہے کیا چیز؟ تو جی حضور نے مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے. صفا مروہ کے درمیان دوڑنا, بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے تھے. تو ہمارے پاس اتباع کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر. جی جی اتنا ہے. تو اچھا, اور اس کے بعد اگلا پھر آگے مسئلہ کہ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے اطاعت اور اتباع کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ ہم چلیں گے تو ہم یعنی ایک دوسرے لفظوں میں ہم ناجے ہوں گے. ناجے مقصد ہم اپنی منزل کو پائیں گے, ہمارا ایک روٹ ہے. لیکن ہم نے کئی جگہوں سے بات ہوتی ہے, لوگوں سے بات کرتے ہیں, جب حدیث کی بات آتی ہے تو وہی حضرات, وہی لوگ کوئی نہ کوئی نکالیں گے, جی نہیں یہ تو وہ فلاں علامہ احمد رضا شاہ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی تھی اور یہ انہوں نے حوالہ دیا تھا, لیکن ہمارے جو فلاں عالم ہیں انہوں نے کہا جی نہیں اس کو ہم نے ایسے کر دیا. تو یہ جو باہمی اختلافات ہوتے ہیں یہ ہمارے علماء کرام کے درمیان, کیا یہ بھی ہماری جو امت ہے, ہمارا جو ہم لوگ ہیں, ہماری کمیونٹی کو ڈسٹرب نہیں کرتی؟ ہاں جی کیوں نہیں. دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ, یہ امت واحدہ ہے. پھر قرآن مجید میں آتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ فرقہ مت ہو, آپس میں مت بکھرو, اپنی طاقت کو مت بکھیرو. تو ہم نے اپنی طاقت کو مجتمع جس انداز سے کرنا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن ہمارے سامنے حرف آخر ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے حرف آخر ہیں, اجماع امت ہمارے لیے حرف آخر ہیں, سلف صالحین کا جو طریقہ چلتا آ رہا ہے ہم اس کو فالو کریں گے اور اسی کے اوپر متفق ہو جائیں گے. یہ جو موجودہ زمانے کے اندر ہم نے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ شروع کر دی, یعنی شروع میں آپ نے بھی جس طرح فرمایا کہ ہماری مسجدوں کے اندر تخصیص کر دی گئی کہ یہاں پر فلاں مکتبہ فکر نہیں آ سکتا, فلاں مسلک کا آدمی نہیں آ سکتا, فلاں, بلکہ اس کو مذہب کہہ دیا گیا. حالانکہ یہ مکتبہ فکر ہے, مذہب نہیں. مذہب تو اسلام ہے ہمارا, ہم نے تو اس کو مختلف شکلیں بنا دی ہیں. تو آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں. کیا موجود ہے کہ یہ جی فلانی انفی مسجد ہے, یہ سنی مسجد ہے, یہ شیعہ کی مسجد ہے, یہ بریلویوں کی مسجد ہے, یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے. آج بھی بھائی مسجد تو اللہ کا گھر ہے. اچھا میں ایک اور دلچسپ بات بتاؤں آپ کو. اچھا جہاں پر ہم نے متفق ہونا تھا, ہم نے کہا متفق ہونا تھا مسجد کے اوپر کہ یہ اللہ کا گھر ہے, ایسا ہی ہے نا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اور نبی مکرم اور دنیا کے کسی بھی معاملے میں ہم نے الگ الگ رہنا تھا کہ یہ اس کا گھر, یہ اس کا گھر, یہ اس کا گھر. ہوا کیا, کوئی مجھے کریانہ سٹور والا بتا دے کہ یہ دیوبندیوں کا کریانہ سٹور ہے, کوئی مجھے کپڑے والا بتا دے کہ یہ بریلوی کلاتھ ہاؤس ہے, کوئی مجھے جناب تھیٹر والا بتا دے کہ یہ جناب اہل حدیث تھیٹر ہاؤس ہے. میں کہتا ہوں کہ جہاں پر ہم نے یکجا ہونا تھا وہاں ہم منتشر ہوں گے, اور جہاں پر ہم نے منتشر ہونا تھا وہاں ہم یکجا ہیں. یعنی ایک دکان کے اوپر ہندو بھی سودا لے رہا ہے, غیر مسلم بھی لے رہا ہے, مسلم بھی لے رہا ہے, اور مسلمان کے تمام مکاتب فکر اسے سودا لے رہے ہیں, اور وہاں باتیں بھی ہو رہی ہیں, وہاں مسکرا بھی رہے ہیں, وہاں تعلقات پر ناز بھی کیا جا رہا ہے. تو تعلق کی بنیاد ہماری کیا ہونی چاہیے تھی؟ اللہ اس کے رسول کی. ہم نے تعلق کی بنیاد کیا رکھ لی؟ مال, زر, کاروبار, بزنس, اچھا تعلق, اس کو, اور اللہ اس کے رسول کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. تو آج بھی آپ مجھے کوئی ایک دکان پوری دنیا میں دکھا دیں, کوئی ایک علاقہ دکھا دے کہ یار یہ جو کلاتھ ہاؤس ہے نا اس کا نام ہے دیوبندی کلاتھ ہاؤس, یہ جو کرانہ سٹور ہے اس کا نام ہے بریلوی کرانہ سٹور, یا اس کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ یہاں ہم سودا صرف دیوبندیوں کو دیں گے, باقی کو نہیں دیں گے, صرف بریلویوں کو دیں گے, صرف شیعہ کو دیں گے, صرف اہل حدیث کو دیں گے. نہیں کوئی ایسی بات. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ موقع آئے اور کعبہ کا یہ نظام کھلے, ہم دوبارہ جائیں اور اکٹھے ہوں وہاں پر دیکھیں. کعبے کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اپنی اپنی مرضی کی, مثلا ہاتھ بھی چھوڑے ہیں, امام جو بھی پڑھ رہا ہے جس طرح پڑھا رہا ہے ہاتھ چھوڑے ہیں, ایسے ہی ہے.
وہاں کوئی فالو کر رہا ہے اہل حدیثوں کو, کوئی دیوبندیوں کو, کوئی بریلی, جو بھی ہے نماز پڑھ رہے ہیں, بالکل جو ہی باہر نکلتے ہیں, باہر چائنا کا مال ہے, جی سب سیم خرید رہے ہیں, کسی کا طریقہ نہیں بدلتا, کسی کی سوچ. میں اس علاقے کی بات کر رہا جی ہوں جی مکہ کہ چائنا کا مال سب خرید رہے ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ چائنا مسلمان نہیں ہے, ہم اس کا مال کیوں خریدیں, نہیں, بلکہ وہ سستا کر کے لیتے ہیں جی کہ پیسے کم اور تحفہ چیز ہمیں دیں گے, اچھی جا کے ورائٹی میں تحفہ لے مل کے جائے. جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ چائنا کا مال کیوں خریدا جا رہا, خریدیں. جب یہ ایک پالیسی ہے, انٹرنیشنل پالیسی ہے, آپ مال جس کا مرضی لے, ہم اس کی طرف نہیں آ رہے. زیارت ایک ہے. سوچ میں دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے اندر خدا کی طرف گئے, ایک خدا کو ماننے والے, ایک رسول کو ماننے والے, ایک کعبے کو ماننے والے, وہاں آپ ہاتھ چھوڑ بھی رہے ہیں, ہاتھ باندھ بھی رہے ہیں, سینے پر بھی رکھے ہوئے ہیں, آمین بلند آواز سے بھی کہہ رہے ہیں, آستہ آواز سے بھی کہہ رہے ہیں, 2 فرض پڑھ کر بھاگ کر آگے, 4 فرض پڑھ کر بھاگ کر آگے, اس کے نہیں پیچھے پڑھنی, اس کے نہیں پیچھے پڑھنی. کئیوں نے وہاں بیٹھ کر بھی, میرے علم میں ہے کہ وہاں الگ سے نماز پڑھتے ہیں, امام صاحب نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں, پھر نماز پڑھی جاتی ہے, کہ اس امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ آپ کا طریقہ ہے جی, آپ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو ہی باہر نکلتے ہیں, باہر بازار لگا ہوا ہے, نہ تو آپ نے اس بازار والے سے پوچھا کہ یہ جو سودا بیچ رہا ہے یہ غیر مسلم کا مال کیوں بیچ رہا ہے, اس وقت کوئی تصور نہیں ہے, اور لکھا تھا میڈ ان چائنا. اگر وہاں کوئی مال بدقسمتی سے میڈ ان پاکستان پڑا ہو, کوئی بھی نہیں خریدتا. میڈ ان چائنا تسبیح, میڈ ان چائنا ٹوپی, ٹوپی چائنا والے نہیں پہنتے, ٹوپی ہم اس کی خریدتے ہیں. تسبیح چائنا والے نہیں پڑھتے, تسبیح ہم اس کی خرید رہے ہیں. مسلح چائنا والے نہیں نماز پڑھتے. اچھا اس کو بھی چھوڑیں, مسواک جو ہے وہ چائنا والے نہیں کرتے, وہ بھی آ رہے ہیں. اور مسواکیں بھی ہم چائنا کی خریدتے ہیں. تو مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر ہماری بدقسمتی کیا ہوگی؟ پھر ہمیں کیوں نہ کوڑے پڑے, پھر ہمارے اوپر کیوں نہ یہ درے برسائی جائے, پھر ہمارے اوپر بمباری کیوں نہ ہو, پھر صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا جو خون ہے یہ سستا کیوں نہ ہو. مسلمان نے اپنی شخصیت کو ڈیمیج خود کیا ہے, اپنے آپ کو ڈیمیج خود کیا ہے. اچھا پھر وہاں جا کر جو فراڈ کرتے ہیں, یہ کفیل جو فراڈ کرتے ہیں, بےایمانیاں کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ دھوکے کرتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان بن کر ڈاکو بنے ہوئے ہیں, مسلمان بن کر چور بنے ہوئے ہیں, مسلمان بن کر ٹھگ بنے ہوئے ہیں, مسلمان بن کر رشوت لینے والے ہیں, بددیانت ہیں. تو یہ تو ہم چونکہ نمائندے اسلام کے ہیں, تو یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ چائنا کی چیز دی جائے, تو ہم چائنا کو نہیں برا کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ چائنا کی جو پروڈکٹ ہے اس میں خالصیت ہے. آپ جب کہتے ہیں یو کے برانڈ کا ہمیں پرفیوم چاہیے, تو مطلب اس کا کیا ہے؟ آپ یو کے برانڈ کے پرفیوم لے کر ثابت کر رہے ہیں کہ اس کی چیز جینون ہے. آپ یہ بتانا چاہتے ہیں, حالانکہ جو جینون سسٹم ہے یہ تو مسلمانوں کا ہے. تو مسلمان جب اپنے آپ کو بھولیں گے, اپنے اسلاف کو بھولیں گے, تو پھر نتیجہ تو ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس لحاظ سے جب تک وہ طریقہ, مثلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں کے بازار گھوما کرتے تھے, آپ سب ایک دفعہ مدینہ منورہ کے بازار سے گھومے, تو آپ نے ایک بمبو لیا اور نیچے دبایا, تو نیچے سے اوپر سے تھوڑے تھوڑے سے چاول پڑے ہوئے تھے جو کہ خشک تھے, نیچے دیکھے تو وہ گیلے تھے. تو آپ نے کہا یہ کیا یا رسول اللہ, یہ گیلے رہ گئے. تو آپ نے فرمایا کسی کو بتایا, چھپا کر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب نیچے سے نکالیں گے, تول کر دیں گے, تو وزن بھاری ہوگا, تو آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے. آج بھی آپ کسائی دیکھ لیں, کسائی گوشت جب بیچتے ہیں تو اس کو سارا دن پانی ڈالتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جناب گوشت جو ہے وزنی ہو جاتا ہے, اور وہ ڈبل ٹرپل پیسے لیتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں بتائیے؟ اسلام کے اوپر انگلی تو اٹھا. تو اسلام نے کیا کہا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من غشا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا نقطہ ہے جس کو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی؟ کون سا ایسا انداز, کون سا ایسا عمل, کون سی ایسا پروڈکٹ جس کی رہنمائی کے لیے آپ نے نہیں فرمایا؟ ہمارے ہاں تو بدقسمتی ہے کہ ہم نے حضور چھوڑ دیا, ناروں تک ہم آگے, تو نتیجہ پوری دنیا کے اندر ہمارے لیے ایک تماشا سا بن گیا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت مہربانی, اور بڑے ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو. یا ناظرین و سامعین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو جتنے بھی انہوں نے ہمیں معلومات دی ہیں, اس میں
جو میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے جو دل ہے، جو آپ کا عمل ہے، اگر آپ کا دل اس طرف راضی ہو گیا، راضی نسبت بنا لی، اور جب عبادت کی بات آئے گی تو پھر عشق حقیقی ہے کہ عشق ربی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا توجہ ہو جائے گی ہماری، تو پھر خدا تعالیٰ ہماری اس ہر عمل میں برکتیں ڈالے گا۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے اخلاق اور کردار سے دوسروں پہ واضح کریں کہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ ہم کسی کو 1000 دفعہ، جب ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے، ہم دوسرے کو کہ بھائی آؤ نماز پڑھو، اور ہم خود کہتے ہیں یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، حالانکہ یہ رب کا معاملہ تو ہے، لیکن رب نے تو ہمیں قرآن پاک کے پہلے پارے میں ابتدا میں ہی بتا دیا کہ تم نے کرنا کیا ہے، تب جا کے تم میرے بندے بنو گے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے آج سے جو پہلا موضوع تھا ہمارا اس میں یہی تھا، اور انشاءاللہ اگلے موضوع میں بھی اسی پہ مزید بات ہوگی۔ اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے جو دوسری بہت بڑا انہوں نے جو ہمیں ایک تعلیم دی ہے، آج درس دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے باہمی اختلافات جو فروعی اختلافات ہیں مسلکی، اس میں ہم نے جو کچھ سنا ہوا ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ 80% لوگوں نے خود دین کی تعلیم حاصل نہیں کی، اور 20% ہوں گے جنہوں نے کوئی میری طرح ایک دو کتاب پڑھی ہوگی، اور باقی تو اللہ کا فضل ہے ہمارے ہاں جو علماء دین ہیں ان کے ساتھ ہم بحث تو کرنے ہی نہیں ہے، بحث کرنے بھی نہیں دیتے، کئی تو علماء بحث ہی نہیں کرنے دیتے، بھائی آپ ان سے سوال کریں وہ سوال نہیں کرنے دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے تو بڑے میں نے تلخ سوال پوچھ لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ علماء کرام ایسے بھی ہیں جو ان سے سوال کرو کہیں گے تم پہلے تم ہو کون۔ اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا خشوع خضوع والی بات، یہ بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ عید الفطر کا دن تھا، تو ایک مولانا تھے، ان کے پیچھے ہم بڑا میدان تھا، تو گجرانوالا میں تو نماز پڑھنے جاتے تھے، تو لوگ گھر سے وہ سیویاں ویویاں کھا کے جاتے تھے۔ اب مولانا صاحب نے وہ چندہ بندہ بھی اکٹھا کرنا تھا، کچھ در وہ عیدگاہ کی ٹوٹیاں ووٹیاں کا وہ بھی ہو رہا تھا، تو مذاق میں بات کی، انہوں نے کہا جی پتہ ہے نا نماز کیویں پڑھنی ہے؟ لوگوں نے کہا جناب نیت میں دسنا، اے نیت نہ ہوئے کہ نیت کیتی اس نماز دی 2 رکعت نماز سنت عید الفطر کھادیاں سیویاں تے لتھے فکر۔ وہ ابھی وہ مذاق میں بات رہی، جب انہیں امام صاحب چلے گئے نا آگے، تو لاؤڈ سپیکر میں نماز پڑھا رہے تھے، تو وہی نیت انہوں نے پھر شروع کر دی، پھر ایک دفعہ چکے، پھر دوسرا نیت کر نماز پڑھائی، تو آخر میں سجدہ سہو ادا کرنا پڑا ان کو۔ تو بعد میں کہنے لگے جی کہ وہ ساری بات جو ہے نا وہ فلم بن گئی میرے آگے، یعنی اگر ایک ہمارے امام جو ہوں گے آگے ان کی خشوع خضوع کی یہ بات ہوگی تو ہم پیچھے تو پھر ہم تو ویسے بھی۔ میں یہاں آپ کے اس جملے سے ایک چیز اور میں کوٹ کروں گا، اسلام کے جو خاص صنفیں ہیں، جو خاص جملے ہیں، ان کو مذاق کے طور پر بھی جوڑنا یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ مثلا کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ جملہ حقیقت میں حج کی توہین ہے۔ ہمیں اس چیز کا انتہائی خیال رکھنا چاہیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق حسنہ، اخلاق کردار کی جو باتیں ہیں، ان کو ہم عام لطائف میں، ہم عام جملوں میں، ہم عام محاوروں میں استعمال مت کریں۔ گناہ ہے، ہماری یہ ہیبٹ بن چکی ہے، اور خاص کر کے پاکستانی مسلمانوں کی تو پکی ہیبٹ بن گئی ہے کہ انہوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے۔ جس طرح ابھی آپ نے نیت کے بارے میں بتایا، یہ ایک مذاق بنتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو قابل احترام ہیں، قابل ادب ہیں، اور ہمارے اخلاق کی اعلیٰ نشانیوں میں سے یہ الفاظ موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کا استعمال بھی اس طرح کریں گے تو اس کا بھی گناہ ہمارے کھاتے میں آئے گا، ہمارے گلے پڑے گا، اور خدا کے سامنے ہم جواب دیں کہ ہم نے اس کے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ ان چیزوں کو بھی ہم نے ملحوظ خاطر آج پڑھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، آج پڑھا ہوا ہے، آج ہمیں رمضان میں جو شام کو سحری تک جو وہ خواتین ہوتی ہیں وہ ہمیں درس دیتی ہیں، اور ہمارے لوگ اور ہمارے علماء اس میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ کرتے ہوتے ہیں، جو کام ان کا ہے وہ بتاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ پیسے ملتے ہیں۔ ایک عالم ہوتا ہے وہ اٹھ کے مینڈک کی طرح چھپکلیاں لگاتا ہے، چھلانگے لگاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، علامہ ہوں، عالم ہوں، اور محرم میں وہ سر کے اوپر کالی ٹوپی پہن لیتا ہے، اور جب عام دن ہوتے ہیں وہ پھر
मेरी तरह बगैर टोपी के हो जाता है। तो इसलिए नाज़रीन सामीन, अल्लामा साहब ने जो बात बताई है वो बड़ी, ये भी जो मुझे आखिर में बात बताई है, मुझे शौक हुआ है कि मैंने वो नकल की, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। मैंने कोई ऐसे ही बात की कि नीयत से ऐसे कि उन्होंने ऐसे किया तो उनके साथ ऐसे हुआ, हमें नहीं करना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से हमें अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। डॉक्टर साहब जैसे उलमा जो हैं, आलिम हैं, इनका हम पे साया रखे और इनसे हमें कुछ सीखने के मौके मुयस्सर आएँ, और हम इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे डॉक्टर साहब के साथ। मैंने बताया था कि डॉक्टर साहब का दायरा है फैज़ानुल कुरान। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा इंशाअल्लाह हम लोग कुछ करें, एक इनसे एक सादा सा जो पम्फलेट होता है, जो बुनियादी चीज़ों का हम वसी तादाद में हम उसको चाहते हैं कि हम लोग इंशाअल्लाह उस पे काम करें और ताकि लोगों को फ्री में दें पाकिस्तान के अंदर, ताकि लोगों को सही जो मसाइल हैं, ख़ासकर जो बेसिक मसाइल हैं, जो आजकल हम सोशल मीडिया पे बड़े अजीब-अजीब अंदाज़ से सुनते हैं, जो उनको हम लोग अपने दोस्तों को, अहबाब को, अपने मुसलमान भाइयों को दें, ताकि वो एक अच्छे तरीके से उन पे अमल कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।